رات کے سناٹے میں اکثر کچھ آوازیں انسان کے دل کو دہلا دیتی ہیں۔ اسی طرح کی آوازیں ماہین نے پچھلے کئی دنوں سے سنی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک پرانی کوٹری سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب آوازیں بار بار آنے لگیں تو اس نے یقین ہو گیا وہاں کچھ ہے، کچھ ایسا جو عام نہیں۔ ماہین کے والد ایک پرانا مکان خریدا تھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں ایک تنگ و تاریک کوٹری تھی جسے کبھی کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ سب گھر والے اسے پرانی اور بیکار جگہ سمجھتے تھے، لیکن ماہین کو ہر رات لگتا تھا کہ جیسے اندر کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ایک رات ہوا کے جھونکے سے کھڑکی بج اٹھی اور ماہین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ہمت کر کے کھڑکی کے پاس گئی، لیکن پھر وہی سرگوشیاں، جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، "واپس جاؤ، یہاں مت آؤ۔" ماہین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے لائٹ جلائی مگر آواز اچانک بند ہو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو بتایا تو ماں نے ہنستے ہوئے کہا، "ہا ہا 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 ہا، بیٹا یہ سب تمہارا وہم ہے۔ یہ پرانا مکان ہے، لیکن لکڑیاں چرچراتی ہیں، ہوا چلتی ہے تو آوازیں نکلتی ہیں۔" مگر ماہین کو یقین تھا کہ یہ وہم نہیں۔ چند دن بعد ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کوٹری کھولے گی۔ شام ڈھلتے ہی وہ چپکے پچھلے دروازے گئی اور اس نے کوٹری کا دروازے پہ زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تالا بند ہونے کے باوجود بھی ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ ہاتھ کپاتے ہوئے اس نے تالے کو زور سے کھینچا۔ تالا اتنا پرانا تھا کہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک بدبو کا بھاری جھونکا باہر آیا۔ کوٹری کے اندر اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا کہ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ دیواروں پر پرانے جالے، فرش پر دھول جمی ہوئی تھی، لیکن کمرے کی بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ ماہین نے ڈائری اٹھائی۔ جلد پھٹی ہوئی تھی اور صفحے زرد پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے کھولا، پہلے ہی صفحے پر کانپتے ہوئے حروف میں لکھا تھا، "اگر یہ ڈائری تمہارے ہاتھ لگے تو سمجھ لو تم اکیلے نہیں ہو۔" ماہین کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس لمحے کوٹری کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ٹھا! وہ گھبرا کر دوڑی، مگر دروازہ باہر سے جیسے بند کر دیا گیا ہو۔ پھر اچانک کمرے میں وہی سرگوشیاں گونجنے لگیں، مگر اب وہ واضح تھیں، "ہم قید ہیں، ہمیں آزاد کرو، ہمیں آزاد کرو، ہم قید ہیں۔" ماہین نے چیخنا چاہا، لیکن وہ کپاتے ہوئے چیخ نہ سکی۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر کچھ تاریخی لکھی ہوئی تھی۔ 20 سال پرانی نیچے ایک واقعہ درج تھا۔ اس مکان میں 3 افراد لاپتہ ہوئے۔ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، صرف یہی کوٹری ان کی آخری نشانی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ سرگوشیاں انہی لوگوں کی ہیں۔ کیا ان کی روحیں یہاں قید ہیں؟ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ ٹارچ کی روشنی کرسی کے پیچھے گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ سایہ لمبا اور دھندلا تھا، لیکن آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ "تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔" سائے نے بھاری آواز میں کہا۔ ماہین نے ہمت کر کے ڈائری کو مضبوطی سے پکڑا۔ اگلا صفحہ کھولا تو اس پر لکھا تھا، "صرف وہی بچ سکتا ہے جو سچ تسلیم کرے۔" اس لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ہوا کا طوفانی جھونکا اندر آیا۔ ٹارچ بجھ گئی اور اندھیرے میں صرف سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور سرگوشیوں کی گونجیں بڑھتی گئیں۔ ماہین نے ڈائری کو بند کیا اور چیخنا سٹارٹ کر دیا، "میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔" کمرے میں اچانک ایک روشنی پھوٹی۔ جتنے سائے تھے سب دھند کی طرح غائب ہو گئے۔ سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو کوٹری بالکل خالی تھی۔ نہ کرسی، نہ ڈائری، نہ جالے، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ ماہین کپاتی ہوئی باہر نکلی۔ گھر کے باقی لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ ان کے مطابق کوٹری ہمیشہ بند رہی تھی اور اندر کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ ماہین خاموش تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے، وہ حقیقت جو کسی نے نہیں دیکھی۔ اور سب سے خوفناک حقیقت یہ تھی کہ ڈائری اب بھی اس کے بیگ میں موجود تھی۔